اور علی اس کا مددگار ہے جس کی کمر کا پھیلاؤ کائنات کے برابر ہے. بولے بولے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اب آسان لفظوں میں ہارون موسیٰ کا زور عذر، علی محمد کا زور ظہر، یعنی وہ کمزور کا ناصر، یہ طاقتور کا مددگار. اور حسین نے عباس کے لیے عذری نہیں کہا، العون ان کا سارا ظاہری کہہ کر بتا دیا جو کچھ علی نبی کے لیے تھا وہی عباس میرے جیتے رہو اتنا جیو کہ جی جی کے تھک جاؤ. تم نے ہاں یہی حق تھا سننے کا، تم نے ادا کر دیا. کل کے مددگار میرے مولا ہے، کل کے مددگار میرے مولا ہے، مشکل کشا مولا کل تو مولا. ہاں یقیناً یقیناً سب کے ولا نگر میں کوئی بستہ ہے، کھلے کھلے چہرے بتاتے ہیں سب حلالیاں میرے سامنے سب موالی ہیں. جو کچھ نبی کے لیے علی، وہ کچھ سلطان کربلا کے لیے عباس، اس کے لیے بھی ظہر، اس کے لیے بھی ہاں الان ان کا سارا ظاہری. یعنی اب میری کمر ٹوٹی، یہ فکر آذر شاہ جی بتاتا ہے کمر ٹوٹی نہیں، میں صاحب کی طرف نہیں آ رہا ورنہ کھو جاؤ گے، سنبھالو اپنے آپ کو. حسین کا یہ کہنا کہ میری کمر ٹوٹ گئی کیا درس کیا دیتا ہے کہ عباس کا مقام امامت میں وہی ہے جو بدن میں ریڑھ کی ہڈی کا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں جو بدن میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام وہی عباس کا ہے. ایک ڈاکٹر تو میرے سامنے ہے، کوئی اور بھی ہوگا، تصدیق کرنا. آنکھ نکل جائے چلتا رہتا ہے بندہ، بازو ٹوٹ جائے چلتا رہتا ہے بندہ. لیکن خدا نہ کرے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، بدن چل نہیں سکتا. اور جس عباس کے بغیر امامت نہیں چل سکتی، حاجات کا قافلہ کیسے چل سکتا؟
بخدا میں راضی ہوں تم سے، میرا اللہ راضی ہو، میرا مولا راضی ہو. جی جی یہ مقام ہے عباس کا. تو پھر اس کے لیے حاجات کیا ہیں؟ اس کے لیے روش تقدیر کو بدل دینا کیا ہے؟ یہ تو کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی. بارہا آپ کو بتاتا رہتا ہوں، صدقے سے بدل جاتی ہے تقدیر، فدیے سے بدل جاتی ہے تقدیر، دعا سے بدل جاتی ہے تقدیر، کسی حجت کے تصرف سے بدل جاتی ہے تقدیر، کسی کی شفاعت سے بدل جاتی ہے تقدیر، اللہ کی مشیت سے بدل جاتی ہے تقدیر. آؤ صدیق صاحب یاد رکھنا ہے، صدقے سے، دعا سے، تصرف سے، شفاعت سے، مشیت سے، 5 چیزیں میں نے گنوائی بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، جو تقدیر بدلتی ہیں. 5 سے عباس کا رشتہ کیا ہے؟ صدقہ ہے حسین کا. بڑی بات ہے، تیرے آٹے کی تھالی تقدیر بدل سکتی ہے، تیرا صدقہ، یہ سلطان کربلا کا صدقہ، یہ کیا کیا نہیں بدل سکتا. تو دعا سے بدل لیتا ہے. عباس دعا ہے زہرا کی. جو باہر والے ٹھیک ہو، جیتے رہو. صدقہ ہے حسین کا، دعا ہے بطول کی، خود تصرف ہے خدائی کا. نہیں اس سے بڑا تصرف کیا ہو سکتا ہے؟ عباس کے اپنے خطبے میں یہ لفظ موجود ہیں جو شامیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عباس کہہ رہے ہیں، فَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِن شِئْتُ أَقْبِضُ أَرْوَاحَكُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ وَلَٰكِنْ سَجِيَّةً الْكَرَمْ. عباس کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اگر چاہوں یہی کھڑے کھڑے اسرائیل کے آنے سے پہلے تمہاری روحیں نکال لوں. جی فرماتے لیکن کیا کیا جائے؟ ہماری عادت ہے کرم کرنا. جی جی ہماری عادت ہے کرم کرنا. یہ تصرف ہے، صدقہ ہے حسین کا، دعا ہے بطول کی، تصرف ہے کبریائی کا. اللہ اکبر. جی جی اور اگر 2-3 منٹ مجھے دے دو تو میں جلدی جلدی سمجھا دینا چاہتا ہوں مفہوم شفاعت کو بھی. میں نے کہا نا شفاعت سے بدل جاتی ہے. شفاعت ہر کوئی
نہیں کر سکتا شفاعت، لیکن بہت زیادہ ہیں شفاعت کرنے والے۔ اب اگر شاہ جی حیرانی تو اس بات پہ ہوتی ہے نا، وہ پا نہ پڑی تو پہلے فائز چڑھی، وہی مثال مجھے ہاں مجبور ہو گیا ہوں میں دہرانے پہ، میں آتا جاتا کچھ نہیں، ہاتھ ڈالنا ہے قضاء و قدر کے مسائل میں، باتیں کرنی ہے مشیت کی، ہیں عباس سے بیٹا مانگ لے، عباس سے روٹی مانگ لے، عباس سے شفا مانگ لے، مشرک ہو جائیں، کافر ہو جائیں، غیر اللہ سے مانگے، سر اٹھا، سر اٹھا، بڑی چیزیں مان لیتے ہیں، چھوٹی پہ اڑ جاتے ہیں۔ فرشتے رزق بانٹتے ہیں یا نہیں؟ بولو۔ بچے کی تصویر بناتے ہیں شکم مادر میں یا نہیں؟ بارش برساتے ہیں یا نہیں؟ فالمدبرات امرا، کائنات کا نظام چلاتے ہیں یا نہیں؟ لیکن شفاعت نہیں کر سکتے۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ نہیں آؤ قرآن لے آؤ، ممبر پہ لے آؤ، سورہ نجم، کون سا سورہ؟ اللہ فرما رہا ہے کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتہم شیئا الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی۔ فرمایا ساتوں آسمانوں میں کتنے لاتعداد فرشتے ہیں جن کی شفاعت کسی کو فائدہ ہی نہیں دے سکتی۔ اور سروں سے تو میرا خیال ہے تھکنے لگ گئے ہو تم، اور آج اگر تم نے تھکن ظاہر کی تو میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے۔ فی السماوات، فی السماء نہیں، فی السماوات، ساتوں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، ایک شے میں بھی جن کی شفاعت فائدہ الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء، ہاں یہ ہے کہ ان میں سے اگر کسی سے اللہ راضی ہو جائے اور کسی فرشتے کو اذن دے دے، تو پھر شاید وہ شفاعت کر لے۔ رزق بانٹتے ہیں، شفاعت سے مجبور ہیں، اگر کسی کو اذن، اور ڈاکٹر صاحب ان کی اذن کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ روزانہ مجلس سے پہلے یہاں میں کمرے میں بیٹھ کے سنتا ہوں، حدیث قصہ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، جبریل نے اللہ سے اذن لے نہیں لیا تھا، ہاں، اور پھر رسول سے کہہ رہا ہے قد اذن اللہ لی ان ادخل معکم تحت الکساء فهل تأذن لی انت یا رسول اللہ، اللہ نے تو مجھے اذن دے دیا ہے، آپ دے رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں یعنی کل بھی اگر کسی فرشتے کو اذن مل جائے اور ان میں سے کوئی وہ اذن واپس لے لے تو پھر کیا، یعنی نظام عالم چلاتے ہیں، شفاعت کے لیے مجبور، اور عباس کا دخل کتنا ہے شفاعت میں؟ لفظ میں یاد دلاتا ہوں، حلالی بن کے فیصلہ تو کر دینا۔ گھر میں بیٹھے ہیں علی و بطول، سب کو جاننے والے امام نے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین کی سند رکھنے والے امام نے ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے کہا بی بی خوشخبری تو بانٹ دی ہے زمانے میں کہ جو ہمارا حوادار ہوگا جہنم میں نہیں جائے گا، ان کے بخشوانے کے لیے کوئی سامان بھی کیا؟ جو مجھے ایک
شبیہوں کے خلاف میں ہاتھ جال کے کہہ رہا ہوں. بطول نے مسکرا کے کہا یا علی پرواہ ہی نہیں. بی بی کیوں فرمایا کفانا لہذا المقام الیدان المقطوعتان من ابن العباس، کائنات کو بخشوانے کے لیے تو میرے بیٹے عباس کے 2 ہاتھ کافی ہیں. تو اب نہیں کٹے ہوئے ہاتھ بے جان ہوتے ہیں. نہیں مجبور نہ کرو مجھے مصائب کی طرف آنے پہ ابھی. ہاں میں نے کہا سنبھلتے رہنا اپنے آپ کو تاکہ 2 باتیں کر سکوں میں تم سے. دیکھو ہاتھ کٹ جائے بے جان، ادھر زندگی ادھر مردہ، یہی ہے نا؟ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ کٹا ہوا عضو بے جان ہوتا ہے، جس کے کٹے ہوئے عضو کی برابری سر اٹھانا، جس کے کٹے ہوئے عضو کی برابری نظام عالم چلانے والے 7 آسمانوں کے باسی نہ کر سکیں، اس کے ارادے کی راہ کو تقدیر کھوٹا کیسے کر سکتی ہے؟ جی اب سمجھ میں آ گئی؟ صدقہ ہے حسین کا، دعا ہے بطول کی، تصرف کائنات پر، شفاعت اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کے قبضے میں، اور عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کے قبضے پر مغالطے کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں. ہاتھوں والوں سے جو کام نہیں ہو سکا وہ عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ کر لیتے ہیں. میں نے خدا کی قسم کہہ دیا، اکثریت کے سروں سے گزر گیا. علم جعفر طیار کے ہاتھ میں تھا، نکل گیا. علم حیدر کرار کے ہاتھ میں تھا، نکل گیا. لیکن جب بے ہاتھ کے ہاتھ میں آیا، مجھے عباس کی عزت کی قسم میں راضی ہوں تم سے. ہاں میرا غازی تم سے راضی ہو. صدقہ ہے حسین کا، دعا ہے بطول کی، تصرف ہے خدائی پر، شفاعت کٹے ہوئے ہاتھ کے قبضے میں. 5ویں چیز ہے مشیت، جو تقدیر کو بدل سکتی ہے. عباس سے تعارف پوچھا ہے کسی شامی نے، کون ہے تو؟
اس میں سے دو فکریں ڈاکٹر صاحب پڑھنے لگا ہوں. فرماتے انا مشیت مشیت اللہ ولیکن خادم لابی عبد اللہ. فرمایا میں اللہ کی مشیت ہوں. جی اور میں اظہر شاہ جی صدیقی صاحب ایک معصوم کے پاس گیا. رسول کہہ رہا ہے نحن مشیت اللہ, علی کہہ رہے ہیں نحن مشیت اللہ, سرکار سجاد کہہ رہے ہیں نحن مشیت اللہ, سرکار رضا کہہ رہے ہیں نحن مشیت اللہ, امام زمانہ کہہ رہے ہیں نحن مشیت اللہ. یعنی یہ گھر ہی مشیت کا ہے. یہ گھرانہ ہی مشیت کا ہے. اب رسول سے لے کر مہدی تک یہ ہے مشیت. عباس کہہ رہا ہے میں اللہ کی مشیت ہوں. ولیکن خادم لابی عبداللہ, لیکن میں حسین کا خادم ہوں. عظمت اللہ. نہیں اب یہ دیکھ لینا, بس آپ کی فرمائش کی طرف آ گیا میں فوراً, بھولی ہوئی تھی یاد آ گئی. ہاں بہرحال حق ہوتا ہے بانی مجلس کی خواہش کا بھی احترام کیا جائے. علی جو ہے آپ جانتے ہو, دعویٰ کیا ہے؟ انا عبد من عبید محمد, میں رسول کا عبد ہوں. چونکہ اللہ کے محبوب کا عبد بنا, اس نے ایسا بنا دیا کہ عبد لگتا ہی نہیں. لگتا ہی نہیں. ہاں اللہ سے محبت کا جو کاروبار ہے جیسا حسین نے کیا ہے کسی نے کیا ہی نہیں. حسین بھی محب خدا بھی ہے, محبوب خدا بھی ہے. اس محبوب کا عبد بنا عباس. جی یعنی جس کا وزیر علی تھا اس کا عبد بنا, جس کا وزیر عباس تھا, آسان کر رہا ہوں, اس کا عبد بنا. علی تو یہ ہوا. اب عباس کو کیا ہونا چاہیے؟ تھک گئے ہو تو بس کافی ہے میرے لیے. اچھا اگر نہیں, ایک آیت پڑھنے کی فرمائش کی تھی اظہر شاہ جی نے, وہی سن لو پھر بے شک تھک جانا. بظاہر قوم طالوت کا ذکر ہے آیت میں, جی سر اٹھانا, قوم طالوت کا ذکر ہے. اگر آیت کسی کے لیے اترے وہ اس پہ عمل نہ کرے, کوئی اور کر لے بعد میں, تو پھر مصداق وہ ہوتا ہے. پھر پہلے والا مصداق نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اللہ کے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو اللہ کی سبیل میں مال خرچ کرتے ہیں. جب آیت اتری کسی نے خرچ نہ کیا, بعد میں اگر کسی نے کیا تو مصداق وہ ہو گیا نا. سمجھ میں آگئی بات یا نہیں؟ ہاں تو اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی فمن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفة بیدہ. اللہ امتحان لینے والا ہے ایک نہر کے ذریعے. دو مولوی تو میرے سامنے بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کہ اور بھی عربی دان ہوگا یا نہیں. ان اللہ یبتلی نہیں,
मुब्तलीकुम, इसमें फाइल है, फेले मुजारे नहीं। इसमें फाइल में तीनों जमाने होते हैं या नहीं? यानी अब भी नहर के जरिए इम्तिहान ले रहा हूं, आइंदा भी नहर के जरिए लूंगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल्लाह ने इन्नी अजअलु फिल अर्ज़ खलीफा अगर कहा होता तो हम समझते बस आदम को अल्लाह बना रहा है, बाकियों को लोग बनाएंगे। अब ये थक गया। अब मैं दो काम तो कर ही नहीं सकता कि पढ़ूं भी सही, थकन भी उतारूं। अगर अल्लाह कहता ना इन्नी अजअलु फेले मुजारे से, तो फिर यही पता चलता कि बस आदम को अल्लाह बना रहा है, आगे लोग बनाएंगे। नहीं, उसने इसमें फाइल इस्तेमाल किया, इन्नी जाइलुन, ताकि पता चले जब भी बनाऊंगा मैं ही बना। जी सिर्फ आज नहीं, जब बनाऊंगा मैं बनाऊंगा। इसी तरह आज भी इम्तिहान ले रहा हूं नहर के जरिए, आगे भी लूंगा नहर के जरिए। इम्तिहान क्या है? फमन शरब मिन्हु फलैसा मिन्नी, जिसने पी लिया मुझसे नहीं। जिसने पी लिया मुझसे नहीं, वो मल्लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी, और जिसने चखा भी ना वो मुझसे। लेकिन शर्त एक है, इल्ला, ऐसे नहीं कि पी ले या न पिए, इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदे, जो चुल्लू में लेकर न पिए। जो चुल्लू में लेके न पिए। पर तारीखें, तालूत के लश्कर में दो लोग थे, कुछ ऐसे थे जिन्होंने पी लिया, वो भी आयत से बाहर, कुछ ऐसे थे जिन्होंने छुआ तक नहीं, वो भी बाहर। शर्त थी चुल्लू में लेकर फिर न पीने की। तारीख आज़मियत में सिवाय मेरे अब्बास के मिसाल तालूत तो बाहर हो गई दोनों शर्तों से। अब्बास ही अकेला ऐसा है जिसने घोड़ा भी दरिया में डाला, कब्जा भी छीना, चुल्लू में भी भरा और फिर फेंक दिया। तो फिर अब्बास मिस्ताक है ना। तो अल्लाह कह क्या रहा है कुरान में, जो चुल्लू में लेकर न पिए फइन्नहु मिन्नी, वो है मुझसे, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। एक वो है जिसे हदीस कह रही है मिन्नी, एक वो है जिसे कुरान कह रहा है।
یا نہیں؟ ہاں ایک کو حدیث نے کہا منی، ایک کو قرآن نے کہا منی، ایک کو رسول کی ابدیت کے صلے میں رضاؤں کا پروانہ ملا اور وہ کبریائی کا بدن ہو گیا۔ نہیں اگر ایسے سمجھنے بھی آئی باہر والوں تم بھی سر اٹھانا، علی وجہ اللہ ہے یا نہیں؟ عین اللہ ہے کہ نہیں؟ اذن اللہ ہے کہ نہیں؟ لسان اللہ ہے کہ نہیں؟ وجہ اللہ ہے کہ نہیں؟ ید اللہ ہے کہ نہیں؟ نفس اللہ ہے کہ نہیں؟ جنب اللہ ہے کہ نہیں؟ تو کبریائی کا بدن ہے نا، عباس ہے اس سے چونکہ کبریائی کے بدن سے ہے۔ قرآن کہتا ہے منی، پلے پڑی یہ بات بھائی یا نہیں؟ ہاں تو وہاں جا، اب گھروں میں جا کے تولنا عباس کی عظمت کا مقام کیا ہے؟ ہاں علی ربانی خلخالی انہیں غزن پر مجتہدوں کا دشمن ہے، تم ہو میں نہیں۔ ہاں جو مجتہد کی مانے وہ دشمن ہے، جو نہ مانے وہ دوست ہے۔ ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ تو مانتا ہے کہ میں مجتہد ہے یا نہیں ہے؟ بول۔ علی ربانی خلخالی انہوں نے لکھا عالم رویا میں، وہ درود توسی ہے نا امام زمانہ کے بارے میں، اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ، وہ امام جو رسول کے دعووں کا وارث، علی کے دبدبے کا وارث، بطول کی عصمت کا وارث، حسن کے حلم کا وارث، حسین کی شجاعت کا وارث۔ ایک مجتہد یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتا تھا۔ عالم خواب میں رسول نے کہا تو یہ غلط پڑھتا ہے، اچھا قبلہ سنبھل کے سنایا کہ شاید میں زیر زبر کی غلطی کرتا ہوں۔ رسول نے فرمایا غلط، اب اور رک رک کے سنایا، فرمایا غلط۔ اب حرف حرف پہ تجوید اور قرأت کے تقاضوں کا خیال رکھا، رسول نے فرمایا غلط۔ قبلہ پھر میرا علم اتنا ہی ہے، فرمایا بے وقوف، میں اعراب کی غلطی کی بات کہاں کر رہا ہوں؟ پڑھ وہ یوں پڑھ رہا تھا صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ۔ رسول فرماتے درمیان میں ایک فقرہ تو چھوڑ رہا ہے، حسین کے بعد کسی اور کا نام ہے، کیا کہوں؟ کہا یا پڑھ والغیرت العباسیہ۔ بڑی بات ہے والغیرت العباسیہ، جو عباس کے غیرت کا وارث ہے۔ یہ اپنی مرضی کے مولوی سے لکھوا کے لانا کسی غیر معصوم کی صفت کا معصوم وارث ہو سکتا ہے؟ ہاں اور یہ بھی گھروں میں جا کے سوچنا، جو امامت کو غیرت بانٹتا ہو، اللہ
بشریت کو کیا بانٹتا ہوگا؟ ہاں؟ اور ایک سوال ہے اور پھر جاؤ، جو اتنا بڑا غیرت مند ہے کہ جس کی غیرت کے وارث قائم جیسے امام ہوں، اللہ جانے اس کی غیرت نے سکینہ کے تماچے کیسے برداشت کیے۔ اللہ اکبر۔ العظمت للہ۔ ہاں مولا تمہارا پرسہ قبول فرمائے۔ دو جملے سن لو کیونکہ کل رات تو جشن ہوگا، مصائب پڑھے ہی نہیں جائیں گے، اور یقیناً پردے میں 4 سال کی بطول دیکھ رہی ہے۔ ہر شخص کو میرے سر پہ قرآن رکھو۔ کوئی طلسمی پیار تھا زینب اور حسین کا، عجیب پیار تھا صغرا اور اکبر کا، اسی طرح ملتان والوں حیران کرنے والا پیار تھا سکینہ اور عباس کا۔ العظمت للہ۔ جی ہاں، اور ویسے عباس کی ذات کوئی ایسی طلسمی ذات ہے، حسین سے عباس کا پیار دیکھتا ہوں تو وہاں حیرت ہے۔ دیکھ لینا وہ حسین جو اکبر کے سینے میں برشی دیکھ کر بھی خدا سے پوچھ رہا ہے تو کہے تو شہید سمجھ کے رو لوں۔ اللہ اکبر۔ مجھے نہیں خبر، میں نہیں جانتا کہ کتنوں کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا ہے اور کتنوں کے ہاں گوشت کا دل ہے۔ جن کے ہاں گوشت کا دل ہے اگر قبر میں بھی ماتم نہ کرو تو پھر عباس کی مظلومی کیا ہے؟ جو اکبر کے لاشے پہ بھی اللہ سے پوچھ رہا ہے رو لوں اور میرا ساتھ دو۔ میں پوچھتا ہوں میرا صابر مولا، جب عباس نے زین چھوڑی حسین کو ہو کیا گیا؟ ابھی لاشے سے دور تھا، حسین نے امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا، گریبان پھاڑ دیا، کربلا کی خاک اٹھا کے سر میں ڈالی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ جانے یقیناً سید ان کے دل بڑے نازک ہیں۔ اب تم بانی مجلس ہو، بتاؤ چھوڑ دوں یہاں ایک جملہ کہہ دوں ایک جملہ ہے؟ زلفوں میں خاک، گریبان چاک، امامہ پھینکا ہوا، منہ پیٹ، تم سینے پہ ماتم کر کے عباس کے نوحے پڑھتے ہو، حسین یہاں ماتم کر کر کے کہہ رہا ہے الیوم نومت اعین بک لم تنم وتصاحدت اخری فعز منامها۔ حسین رو کے کہہ رہا ہے عباس تو نے تو زین چھوڑ دی، آج کے بعد شامی چین سے سوئیں گے۔ اللہ اکبر۔
اکبر. آج کے بعد شامی چین سے سوئیں گے جو تیرے ڈر سے نہیں سوتے تھے. وہ تو سہادت اخرى فاضا منامہا. لیکن عباس آج کے بعد نہ میری زینب سوئے گی نہ آج کے بعد میری سکینہ سوئے گی. اللہ اکبر. دیکھو مر نہیں جاؤ گے مر نہیں جاؤ گے. میرا ایمان ہے سید. پردہ داروں میں سکینہ نے زینب کی جھولی چھوڑ دی ہے. یقیناً پھپھی کی جھولی چھوڑ دی ہوگی. کیوں رو رہا ہے حسین؟ کیوں گریبان پھاڑ رہا ہے؟ اب مجھے معاف کر دینا کیونکہ شامیوں کے دل میں غصہ تھا عباس کے لیے. جو ہی عباس نے زین چھوڑی ابھی حسین دور ہیں. تلوار مار کے جسم کا ٹکڑا کاٹتے ہیں نیزے پہ اٹھاتے ہیں کہتے حسین اسی عباس پہ مان تھا اسی کے آسرے پہ زینب چلی مدینے سے اسی پہ زینب ناز کیا کرتی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بابا سب سے پہلے تمام مومنین کی خدمت میں 5ویں باب الحوائج کی آمد پر دلی مبارکباد پیش ہے. اور دوسری گزارش ہے کہ جتنے لمحے بھی آپ میرے ساتھ ہیں کوشش کیجئے تھکن بھی ہو تو ماتھے پہ شکن نہیں جشن لکھا ہوا ہونا. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ تبرکن سورہ مریم کی شورہ آفاق آیت سے آغاز کرنے لگا ہوں. آغوش مریم میں ہے عیسیٰ. قوم تعجب کے لہجے میں مریم سے پوچھ رہی ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہمشیرہ ہارون
ना तो तेरा बाप बुरा शख्स था, ना ही तेरी मां की तरफ किसी ने अंगुष्ठ नुमाई की, फिर पे बच्चा कहां से आया? कुरान कहता है फ़अशारत इलैह, मरियम ने इशारा किया ईसा की तरफ। तो कौम ने क्या कहा? कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया, गहवारे में लेटे हुए बच्चे से बोलें तो क्या बोलें? नहीं, जो सोच के जंगल में है वो अकेला हो जाए, जो इदराक की रविश पे है वो मेरे साथ रहे। पढ़ी मैंने आयत है, कैफ नुकल्लिमु, कैसे कलाम करें, कैसे गुफ्तगू करें। मन काना फिल महद सबिया, जो बच्चा है गहवारे में है। अगर इससे पहले ईसा कुछ बोला होता तो कौम ये क्यों कहती? समझ आ गई बात? अगर एक लफ्ज भी ईसा की जबान से निकल गया होता तो कौम को यह ताज्जुब न होता कि हम कैसे बोलें। इसका मतलब है इससे पहले ईसा नहीं बोला। और आज मैं चैलेंज कर रहा हूं, आदम से लेकर ईसा तक इल्म के घोड़े दौड़ा लो, सिर्फ ईसा ही बोला है, और बोला है बस, वो भी जरूरत के वक्त। किसी हुज्जत की जमीन पे आमद के वक्त न तस्बीह मिलती है, न सजदे का जिक्र मिलता है, क्योंकि ये फितरत के खिलाफ है। हर बच्चे की फितरत है जमीन पे आके रोना, क्योंकि फितरत ने यही सिखाया है। मोहम्मद फिर मोहम्मद है, अली फिर अली है, हुसैन फिर हुसैन है। पहले असगर को मीज़ान अक्ल में तोलो, आया सजदा भी किया, तस्बीह भी पढ़ी, 12 की गवाही भी दी। समझ में आ रही है बात या नहीं? सर से तो नहीं गुजर गई। फितरत में था रोना, रोने की जगह किया सजदा, और खाली माथा नहीं टेका, तस्बीह जारी की। पहले मुझे असगर का उस्ताद ढूंढ के दो, पढ़ा के किसने भेजा? समझ में आ रही बात दोस्तों या नहीं? हाँ हाँ, और आओ आज डॉक्टर साहब अजहर शाह जी राज भी खोल ही दूं। ये जो ईसा मां की झोली में बोला है, ये भी ईसा का अपना कमाल नहीं जाती। आओ कुरान मिंबर पे ले आओ, सूरह मोमिनून है, वआवैनाहुमा इला रबवतिन ज़ाते क़रार व मईन। हमने मरियम और ईसा दोनों को पनाह दी थी जन्म देने के वक्त एक टीले की, जिसमें सकूनत भी है और वहां खुशगवार पानी भी है। नहीं, पहले तो मैं कायनात के जोग्राफिया दानों को चैलेंज करता हूं, वो टीला तलाश करो जिसके साथ पानी हो और खुशगवार भी हो, और जब इल्म के घोड़े दौड़ा दौड़ा के थक जाओ तो मेरे पास आ जाना, मैं उंगली पकड़ के ले चलूंगा कुरान के वारसों के पास। वो फरमाते हैं वो टीला करबला का है।
باہر والے گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو؟ وہ ربوہ، وہ ٹیلا کربلا ہے، اور وہ پانی جسے معین اور خوشگوار کا لقب دیا قرآن نے، وہ دریائے فرات ہے۔ اسی لیے تمہاری امام ششم کا فرمان ہے حنکوا اطفالکم بشیء من تربت کربلا وماء الفرات، کہ اپنے گھر میں فرات کا پانی بھی رکھا کرو، خاک کربلا بھی رکھا کرو۔ جو بھی تمہارے بچے دنیا میں آئیں، تھوڑی سی تربت کربلا فرات کے پانی میں حل کر کے بچے کے تالو سے لگا دیا کرو۔ دو کاموں کی ضمانت ہے، کائنات بے دین ہو کے مر جائے، وہ بچہ ہماری ولا پہ مرے گا۔ مولا تیرے موالیوں نے یہ تو خوش اسلوبی سے سن بھی لیا، سنبھال بھی لیا۔ دوسری ضمانت کیا ہے؟ فرمایا جب قبر میں نقیرین کی دہشت سے زبانیں بول نہیں سکیں گی، جس بچے کے حلق کو فرات کا پانی اور کربلا کی مٹی چھو چکی ہوگی، وہ فرشتوں کے سامنے بھی فرفر بولے گا، وہ محشر میں بھی سبق نہیں بھولے گا۔ اب اللہ جانے جنگل میں کھو گیا میرا فکرہ، یا آباد کار بیٹھے ہیں میرے سامنے، یعنی خاک کربلا کا اثر، دریائے فرات کے پانی کی تاثیر، گنگ زبانوں کو بلوا دینا۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ ان دو چیزوں کا اثر ہے جو عیسیٰ کو بولنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ اصغر کربلا والا بھی ہے، کربلا والے کا بیٹا بھی ہے۔ جی، اور پھر دوسری، تھک تو نہیں گئے ہو؟ سورہ نساء پڑھو، انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہ الی مریم۔ اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ میرا ایک کلمہ ہے، اور کلمے کی جو نحوی تعریف ہے وہ یہ ہے الکلمۃ لفظ، کلمہ ایک لفظ ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے۔ کتاب تکوین میں عیسیٰ، اور اصغر کیا ہے جس کے بارے میں یہ لفظ، حوالے میری ضمانت، توفیق خود مانگنا، الفرق الاخیر لکتاب اللہ القدیر، اللہ کی کتاب کے آخری ورق کا نام علی اصغر ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب یہ فیصلہ عرفان شاہ، ایک لفظ ایک ورق پہ کتنے لفظ آ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ عیسیٰ ایک لفظ، اصغر کم از کم 20 لفظ، ایک لفظ والا کہہ رہا ہے انی عبداللہ ہے، اور ماں کی جھولی میں کہہ رہا ہے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، عبد ہوں،
صاحب کتاب ہوں، صاحب نبوت ہوں، زمانے والوں ہزیان کیوں بکنے لگے ہو؟ جو ایک لفظ ہے، عبد بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، نبوت کا مالک بھی ہے، جو 20 لفظ ہے وہ باب الحوائج بھی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو یا نہیں؟ ہاں، جو ایک لفظ ہے وہ کہتا ہے میں پرندے کا خالق ہوں، وہ کہتا ہے میں موت و حیات کو ٹھوکروں میں رکھتا ہوں، میں جسے چھو لوں شفا بانٹ دیتا ہوں، میں دیواروں کے پیچھے چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر غیب کی خبریں بتاتا ہوں۔ جو ایک لفظ ہے اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی آبرو والا ہے، وہ آخرت میں بھی آبرو والا ہے۔ اور جو 20 لفظ ہیں اس کی بارگاہ الہی میں آبرو کتنی ہے؟ شاہ جی چلتے چلتے بالکل سادہ لفظوں میں راز کھولنے لگا ہوں۔ میں بھی سوچتا تھا چکر کیا ہے؟ علی دوسرے باب الحوائج کا نام ہے، اصغر پانچواں اور آخری باب الحوائج۔ جب سارے در مایوس کر دیں اصغر خالی کیوں نہیں لوٹاتا؟ او بابا سامنے کی بات ہے، بڑے کی بات کبھی ٹال بھی جاتی ہے، بچے کی ضد ٹالی نہیں جا پلے پڑی ہے بات یا ایسے میں نے کہہ دیے؟ عبرت ہے کہاں لوگو، عبرت ہے کہاں لوگو خالق کا ولی ہونا۔ اللہ کہتا ہے نا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا ولی ہونا یہ کیا عبرت ہے؟ عبرت ہے کہاں لوگو خالق کا ولی ہونا، عبرت ہے جہاں والو بندے کا جلی ہونا۔ جی عبرت ہے کہاں لوگو خالق کا ولی ہونا، عبرت ہے جہاں والو بندے کا جلی ہونا۔ سر اٹھاؤ، گر کوئی علی ہو کر اکبر ہو تو حیرت کیا؟ جو جشن منانے آیا ہے، عبرت ہے کہاں لوگو خالق کا ولی ہونا، عبرت ہے جہاں والو بندے کا جلی ہونا۔ گر کوئی علی ہو کر اکبر ہو تو حیرت کیا؟ حیرت ہے زمانے میں اصغر کا علی ہونا۔
کر. اکبر ہو تو حیرت کیا, علی تو ہوتا ہی اکبر ہے. حیرت ہے زمانے میں اصغر کا علی ہونا. جشن کی تیاری ہے یا نہیں ہے؟ یہ محلہ تیار ہے؟ ممبر کی قسم میرا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا, رات شاہ جی نے مجبور کیا کہ کچھ شعر ہونے چاہیے. ہاں تو پھر رات تو ظاہر ہے تھک چکا تھا میں, کچھ نہیں ہوا, تو آج برل زیادہ نہیں جو ہو سکے ہیں وہ تمہاری ضیافت ایمانی کے لیے پیش کر دیتا ہوں. قیمت ہے جیب میں. نہ یہ میرا پیشہ ہے جانتے ہو, نہ روش نہ مشغلہ, یا سرکار زمانہ کی آمد پر کچھ اشعار نذرانہ عقیدت کی صورت میں پیش ہوتے ہیں, یا پھر اس 5ویں باب الحوائج کے لیے جاگنا. اور میری عادت کا پتہ تو ہے روش کا, پہلا بند واجب حافظ ہو گئے. یہ تو سر اٹھانا. اے شمس کرم ذرے کو خیرات عطا کر. اے شمس کرم ذرے کو خیرات عطا کر, تاریکی ہے کچھ نور کی بارات عطا کر. اے شم جیتے رہو. اے شمس کرم ذرے کو خیرات عطا کر, تاریکی ہے کچھ نور کی بارات عطا کر, ادراک کو اشعار کی برسات عطا کر. اور اس رنگ سے اے مصدر برکات عطا کر. کیا کنکر میرے دامن میں ہیں, گوہر انہیں کر دے. اشعار ہیں اصغر کے, تو اکبر انہیں کر دے. جو تلمیحات کو, تشبیہات کو, استعارات کو سمجھتے ہیں, کنکر میرے دامن میں ہیں, گوہر انہیں کر دے. اشعار ہیں اصغر کے. اس میں تلمیح بھی ہے اور استعارہ دونوں. تو اکبر انہیں کر دے. اور اتفاقاً اگلا بند بھی دعائیا قسم کا ہی ہو گیا ہے. میں صرف بشر, مولے کے اوصاف دریدہ, میری صفتیں دھجیوں میں بکھری ہوئی, میرے کمال فن کے بدن پر جھولتے ہوئے چیتھڑے. میں صرف بشر, مولے کے اوصاف دریدہ, ہاں آج عطا کر مجھے الہامی جریدہ.
بشر ڈاکٹر صاحب، میں صرف بشر، مولا کے اوصاف دریدہ، ہاں اوج عطا کر مجھے الہامی جریدہ، افکار جمیلہ ہوں تو الفاظ حمیدہ، افکار جمیلہ ہوں تو الفاظ حمیدہ۔ آواز آئی اتنی بڑی صفت خوبیاں مانگے کس لیے رہا ہے؟ میں نے کہا پڑھنا ہے مجھے اوجل اصغر کا قصیدہ۔ اللہ 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 جو ادھر والے کچھ تھکنے لگے ہیں، ابھی تو دوسرا بند شروع کیا میں نے۔ میں صرف بشر مولا کے اوصاف دریدہ، ہاں آج عطا کر مجھے الہامی جریدہ، افکار جمیلہ ہوں تو الفاظ حمیدہ، پڑھنا ہے مجھے اوجل اصغر کا قصیدہ، ناروں کی صدا و عرش نشی ہو تو مزہ ہے۔ ارادے ناروں کی صدا عرش نشیں ہو تو مزہ ہے، پھر رشک ارم آج زمین ہو تو مزہ ہے۔ سر اٹھانا، ہزاروں خطابات سن چکے ہو میرے، اس لیے یقین رکھتے ہوئے تشریح نہیں کر رہا، بس شعر ہی پڑھ رہا ہوں۔ کچھ ماہ مکرم ہے یہ فرمان ہے رب کا، ہے نا؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 12 مہینے نا، منہا اربعۃ حرم، 4 ان میں حرمت والے ہیں۔ سر اٹھانا، کچھ ماہ مکرم ہے یہ فرمان ہے رب کا، اکرام بھی لازم ہے ہر ایک فرد پہ سب کا، ویسے تو ہے 4 میں ہر ایک ماہ غضب کا، کچھ اور مقدر ہے مگر ماہ رجب کا۔ کچھ ماہ مکرم ہے یہ فرمان ہے رب کا، اکرام بھی لازم ہے ہر ایک فرد پہ سب کا، ویسے تو ہے 4 میں ہر ایک ماہ غضب کا، کچھ اور مقدر ہے مگر ماہ رجب کا۔ عربی میں مہینے کو کہتے ہیں شہر۔ کیا بات ہے اس شہر خدا گاہ میں لوگو، کتنے ہی علی اترے ہیں اس ماہ میں لوگو۔
ابھی سے تکنے لگے ہو، آگے کی جو منزلیں آ رہی ہیں اس پہ پاؤں فلک پہ اور ہاتھ عرش کے کنگرے پہ ڈال کے سننا پڑے گا. ہاں، نہ وہ زمینی شیر ہیں نہ زمین پہ بیٹھ کر سنانے والے ہیں. ہاں نہیں، سوچ لو، تھکن ہے تو اگلے سال. کتنے باب الحوائج ہیں؟ صد شکر کہ معلوم ہیں آداب حوائج. ہاں، جو سماعت بھی رکھتے ہیں اور شعر سننے کا ہنر جانتے ہیں ان کے لیے ہے صد شکر کہ معلوم ہیں آداب حوائج. خالق نے بنائے ہیں کچھ اسباب حوائج. خالق نے بنائے ہیں کچھ اسباب حوائج. ویسے تو یہ 14 ہی ہیں ارباب حوائج. ویسے تو یہ 14 ہی ہیں ارباب حوائج. کیا بات تیری 5ویں اے باب حوائج. کیا بات تیری 5ویں اے باب حوائج. ہاں پیش خداوند بھرم اپنا ہے تیرا. تو اس لیے تقدیر نہیں بدلتا کہ علی کا بیٹا ہے. تو تقدیر کی روش اس لیے نہیں تبدیل کر دیتا کہ حسین کا لہو ہے. ہاں پیش خداوند بھرم اپنا ہے تیرا. لہو اپنی ہے تیری تو قلم اپنا ہے تیرا. موڈ نہیں. نہیں، ابھی بھی کچھ زبانیں گنگ ہیں. ہاں، علی کے خاندان کا ہر بچہ کھلے ہاتھوں آیا ہے. علمی چیلنج سے بات کرنے لگا ہوں. علی سے لے کر مہدی تک ہر بچہ اس گھر کا کھلے ہاتھوں سے. حسین کے بیٹے کھلے ہاتھوں سے، سجاد کھلے ہاتھوں سے، علی اکبر کھلے ہاتھوں سے، اصغر دونوں مٹھیاں بند کر کے آیا. جناب رباب گھبرانے لگی، روش کیوں بدل گئی؟ فرمایا رباب فخر کر، تیرا بچہ ووزی اقتدار ہے. ایک مٹھی میں شفاعت ہے، دوسری میں رضا ہے. کیا بات تیری 5ویں اے باب حوائج. ہاں پیش خداوند بھرم اپنا ہے تیرا. لہو
اپنی ہے تیری. تو قلم اپنا ہے تیرا. دیکھو یہ جو قرآن ہے یہ صامت کہلاتا ہے, اور کوئی قرآن شادباش ناطق کہلاتا ہے. یہ کتاب تدوینی ہے اللہ کی, 14 اس کی کتاب تکوینی ہے. یعنی یوں سمجھو کہ اگر قرآن بدل لے تو یہ بنتا ہے, یہ عبارت میں ڈھلے تو قرآن بنتا ہے. اسی طرح جو قرآن تم پڑھتے ہو اس میں جو آیتیں ہیں, جو صورتیں ہیں, کچھ تو یہی ہے جو لفظوں میں ہے, اور اس کے پیکر بھی ہیں, آیات کے, الفاظ کے, صورتوں کے پیکر بھی ہیں. سر اٹھاؤ اگر تھکے نہیں ہو تو. یاسین محمد ہے تو حامیم ہے حیدر. پلے پڑ رہی ہے بات؟ مجھے اس محلے کی زیادہ فکر رہتی ہے, ٹھیک ہو. یاسین محمد ہیں, یعنی یاسین کو پیکر ملے تو رسول بنتا ہے. حامیم لباس بدن پہن لے, چلے تو نہیں گئے ہو. سر اٹھانا. یاسین محمد ہیں تو حامیم ہے حیدر, واللیل ہے زہرا. یاسین محمد ہیں تو حامیم ہے حیدر, واللیل جو زہرا ہے تو والتین ہے شبر. نا اب میں دیکھوں گا جشن منانے کون آیا, بڑوں کو دفنانے کون آیا. یاسین محمد ہیں تو حامیم ہے حیدر, واللیل جو زہرا ہیں تو والتین ہے شبر. شبیر زمانے میں ہے والفجر کا منظر. سر سے تو نہیں گزر گئی بات دوستو. یاسین محمد ہیں تو حامیم ہے حیدر, واللیل جو زہرا ہیں تو والتین ہے شبر. شبیر زمانے میں ہے والفجر کا منظر. پیکر کو ترستا تھا مگر سورہ کوثر. اللہ یاسین محمد ہیں تو حامیم ہے حیدر, واللیل جو زہرا ہیں تو والتین ہے شبر. شبیر زمانے میں ہے والفجر کا منظر. پیکر کو ترستا تھا مگر سورہ کوثر. کب کی آئی ہوں مجھے بدن نہیں ملا, مجھے بدن نہیں ملا, مجھے بدن نہیں ملا. جاگو, قرآن میں جو سورہ کوثر نظر آیا شبیر کے ہاتھوں پہ وہ اصغر نظر آیا.
گھبرا تو نہیں گئے؟ یاسین محمد ہیں تو حامیم ہے حیدر، واللیل جو زہرا ہے تو والتین ہے شبیر زمانے میں ہے والفجر کا منظر، پیکر کو ترستا تھا مگر سورہ کوثر، قرآن میں جو سورہ کوثر نظر آیا شبیر کے ہاتھوں پہ۔ عرفان شاہ، دو معصوموں نے ایک لمحہ سوچا، اللہ نے تراش دیا۔ شام والی نے سوچا تھا میرے نانا کا بچپنا کیسا ہوگا، خدا نے اکبر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ سلطان کربلا نے سوچا بابا کا بچپنا کیسا ہوگا، ہاں میں راضی ہوں تم سے بخدا، کہو تو بس چھوڑ دوں اب۔ پیکر کو ترستا تھا مگر سورہ کوثر، قرآن میں جو سورہ کوثر نظر آیا شبیر کے ہاتھوں پہ وہ۔ ہاں کتنے ہی علی اترے ہیں اس ماہ میں لوگوں، ہیں سب سے بڑا علی بھی اسی مہینے میں۔ لفظ تو چھو جانے کے لیے ہوتے ہیں، ہوا کی طرح چھو کے گزرتے ہیں۔ سب سے بڑا علی بھی رجب میں اور سب سے چھوٹا علی بھی رجب میں۔ میں نے دونوں علیوں پہ نظر ڈالی ہے، تین بند رہ گئے ہیں میرے پاس، اور تینوں کے تینوں دونوں علیوں کے تقابل پر ہیں، اگر تھکے نہیں ہو تو۔ لفظ ڈاکٹر صاحب دو استعمال ہوں گے، وہ یہ وہ سے مراد نجف والا ہوگا، یہ سے مراد آج کے جشن والا ہوگا۔ سارے اٹھانا اپنے اپنے تصور قدے میں، تم بھی حلالی ہو، موالی ہو، علی والے ہو، دونوں علیوں کو ماننے والے ہو، جس کے تصور قدے میں جو خیبر شیکن کی تصویر ہے سجا لے، جو اصغر کا پیکر ہے بسا لے، اور پھر دیکھے مجھے تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے، وہ حق کا ہے آئینہ، یہ آئینہ نما ہے۔ وہ حق کا ہے آئینہ، یہ آئینہ نما ہے، وہ علت تخلیق ہے، یہ وجہ بقا ہے۔ تخلیق کی علت ہے، وہ نہ ہوتا تم وجود نہ رکھتے، علی اصغر نہ ہوتا تم باقی نہ رہتے۔ وہ بھرا ہوا خون کا چلو یاد کرو، آسمان نے کیا کہا، زمین نے کیا کہا، ہے وہ حق کا ہے آئینہ، یہ آئینہ نما ہے، وہ علت تخلیق ہے۔ یہ وجہ بقا ہے،
وجود کا معدن ہے تو یہ کان سخا ہے. ہاں اچھا نہیں، اب اس کو جو مکمل کرنا نا شاہ جی اگلے مصرے کے ساتھ. اب مجھے ممبر چھوڑ کے اگر ایک ایک بندے کا آگے کندھا ہلانا نہ پڑا تو میں ہلانے سے بھی باز نہیں آؤں گا. ہاں ہاں ہاں، ہلا ہلا کے سوال و جواب کر کے پھر ممبر پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا. ہاں ورنہ جا کے خود فیصلہ کر لو. وہ حق کا ہے آئینہ، یہ آئینہ نما ہے. وہ علت تخلیق ہے، یہ وجہ بقا ہے، وہ وجود کا معدن ہے تو یہ کان سخا ہے. کچھ لوگوں نے علی کو اللہ کہا اپنا، کس نے کہا تھا؟ جاگنا. وہ وجود کا معدن ہے تو یہ کان سخا ہے. وہ رب نصیری یہ ارادوں کا خدا ہے. جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. وہ حق کا ہے آئینہ، یہ آئینہ نما ہے. وہ علت تخلیق ہے، یہ وجہ بقا ہے. وہ وجود کا معدن ہے تو یہ کان سخا ہے. وہ رب نصیری یہ ارادوں کا خدا ہے. اب میں اپنا قتل سمجھوں گا کہ اس مومن نے مجھے قتل کر دیا جس نے نہ سمجھا اور انصاف نہ کیا. وہ رب نصیری یہ ارادوں کا خدا ہے. وہ فرض ہے، یہ قرض. پلے بڑی بات، علی فرض ہے، اصغر قرض ہے. جی 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 وہ وجود کا معدن ہے تو یہ کان سخا ہے. وہ رب نصیری یہ ارادوں کا خدا ہے. وہ فرض ہے، یہ قرض. وہ ساحل، یہ سفینہ. اللہ اکبر اللہ. جی جی اب ہر چہرہ میری نظروں کے ہدف میں ہے. یا چھوڑ دوں گا ممبر یا پاؤں چلا جائے گا واپس. وہ فرض ہے، یہ قرض. وہ ساحل، یہ سفینہ. وہ عرش، یہ عرشی. وہ نجف ہے، یہ مدینہ.
آگے بات دوستو، وجود کا معدن ہے، اللہ اکبر، وہ رب نصیری یہ ارادوں کا خدا ہے، وہ فرض ہے یہ قرض، وہ ساحل یہ سفینہ، وہ عرش یہ عرشی، وہ نجف ہے یہ مدینہ، ارادے، وہ لفظ یہ معنی، جو ہاں جی جی، بس دو ہی بند رہ گئے ہیں، حلالیوں کی طرح، موالیوں کی طرح، امانت ہے تمہاری، سنبھال لو، جاؤ۔ وہ لفظ یہ معنی ہے، وہ تفسیر یہ تعویل،